اچھا، اب نماز کے قائم کرنے کے جو طریقے ہیں ان میں اختلاف کیوں ہے؟ فرق کیوں آ جاتا ہے؟ سب ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور پیغمبر مانتے ہیں. جب عقائد بالکل ایک ہیں اور ایمان ایک ہے تو پھر یہ نماز کی ادائیگی میں ذرا بھی فرق آنے سے یہ جو فقہ ہیں یا ان میں تبدیلی کیوں آ جاتی ہے؟ یہ مضبوط بھی ہو رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات، عقائد ایک نہیں ہے. عقائد کی تو جنگ ہے اس ٹائم، عقائد ایک نہیں ہے. ہاں، اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے طریقے اتنے مختلف کیوں ہیں. یہ امت کے لیے آپ کا بھی جس طرح دل دکھتا ہے، میرا بھی اسی طرح دل دکھتا ہے کہ یار ایک اللہ، ایک نبی، ایک رسول کے ماننے والے، ایک قرآن کے ماننے والے، اتنی تقسیم میں کیوں ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تو ڈاکٹر صاحب، اس کا واحد جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا طریقہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اسلی. بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لوگوں نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. سبحان. اب اس کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے. میرے نبی نے جس طرح سے نماز پڑھی ہے، میں اپنی نماز کو قرآن اور حدیث کے اندر، احادیث کے اندر میں ڈھونڈ لوں، دیکھ لوں. اگر میری نماز وہی ہے جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے تو مجھے مطمئن ہو جانا چاہیے. اس کا بہت آسان میں ایک نسخہ بتاؤں. آپ کہیں گے جی ہر کوئی اپنی نماز تو حدیث سے پروف کرتا ہے. میں بھی اپنی نماز حدیث سے پروف کروں گا. آپ جس طرح آپ کھڑے ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں، آپ بھی جو ہاتھ باندھ رہا ہے وہ بھی، جو رفع دین کر رہا ہے وہ بھی، جو رفع دین نہیں کر رہا وہ بھی، سب کی جو آغاز ہے، جو انتہا ہے، وہ حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب ڈاکٹر صاحب، احادیث کے اندر میں انتہائی سادہ سہل عوام کو بتانا چاہتا ہوں، بالکل سادہ، اس میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. بخاری کتاب کا اگر آپ نے نام سنا ہو، احادیث، چونکہ ہم نے حدیث کہاں سے تلاش نماز کہاں سے تلاش کرنی ہے؟ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو میں بالکل کوئی علمی گفتگو نہیں کر رہا، بالکل آسان حل بتا رہا ہوں کہ چونکہ سب نے اپنی نماز کی گواہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی ہے. کوئی بخاری سے دے گا، کوئی طبرانی سے دے گا، کوئی ابن ماجہ سے دے گا، کوئی نسائی سے دے گا، تو سب نے دینی حدیثوں سے. اب احادیث اتنی ساری موجود ہیں جس کے اندر رفع دین کرنے کی بھی ہے، نہ کرنے کی بھی ہے، ہاتھ چھوڑنے کی بھی ہے، ہاتھ باندھنے کی بھی ہے. میں کہاں جاؤں؟ میں ایک سادہ سا انسان ہوں بھائی، میں تو بڑا پریشان ہو گیا ہوں کہ اتنی ساری احادیث، سب حدیثیں پیش کر رہے ہیں. سمپل سا حل یہ، اب حدیثوں کے اندر اوتھینٹک ترین جو بک ہے، وہ اگر آپ نے بھی سنا ہو، احادیث کے اندر نمبر 1 جو کتاب ہے وہ بخاری ہے. بخاری کو جو درجہ حاصل ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد اس دھرتی کے اوپر اگر صحیح ترین کوئی کتاب ہے اس کا نام بخاری ہے. اور اس کے اوپر تمام ائمہ مسالک کے متفق ہیں کہ بخاری کے قرآن کے بعد بخاری کو ممتاز درجہ حاصل ہے. میں بخاری کھول کے دیکھوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، ایسی کتاب جس میں کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، کیونکہ بعض کتابیں ایسی ہیں بخاری مسلم کے بعد جن کے اندر روایات کے اندر ضعف موجود ہے، کچھ مسائل موجود ہیں، تو عام انسان کو اس کو سمجھنا ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے. بخاری کو سمجھنا کوئی مشکل یوں نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب کے نزدیک یہ اتفاق ہے کہ بخاری کے اندر کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، ساری صحیح روایات ہیں. تو آپ بخاری کو کھول کے دیکھیں اللہ کے نبی نے کس طرح نماز پڑھی ہے. جس طرح میرے نبی نے نماز پڑھی ہے اس طرح سے نماز پڑھ لیں، اور کسی اور کے اوپر فتوے نہ ٹھوکے جائے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم سب سے اچھا مسلمان اور دوسروں کو سب سے خراب مسلمان. حکیم صاحب، جب